طوفان نوح کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ابتدا حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے کی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے ایک عربی شخص پیدا ہوا۔ یہ دوسرے انسانوں سے بہت مختلف تھا۔ یہ بہت زیادہ لمبا اور طاقتور تھا، اور اسی شخص کی نسل میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو پیدا فرمایا جو دنیا کی پہلی سپر پاور، سب سے زیادہ دراز قد اور طاقتور قوم تھی۔ یہ قوم اس قدر طاقتور تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس جیسی قوم اس سے پہلے کبھی پیدا نہیں کی۔ یہ قوم ارم نامی بستی میں آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ایسا فن عطا کیا تھا کہ وہ بڑے بڑے پتھر تراش کر ان کے اندر گھر بنایا کرتے تھے، جیسے کہ قرآن کی سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور بلند ستونوں والے۔ اس دور میں ارم ایک ایسی بستی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر آرام، ہر سہولت کو رکھا تھا۔ ہر طرف سرسبز باغ، میوے اور پھل تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بے پناہ طاقت کے ساتھ ساتھ بے پناہ نعمت سے بھی نواز رکھا تھا۔ دوستو، ایک زمانے میں جو علاقہ نہایت خوبصورت تھا، آج وہ ایک بنجر صحرا میں تبدیل ہو چکا ہے۔ قوم جبارین کے قد 40 ہاتھ لمبے اور عمر اوسطاً 1000 سال ہوا کرتی تھی۔ ان کے بچے 300 سال میں جا کر جوان ہوا کرتے تھے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت صحت بھی تھی کہ وہ کبھی بیمار نہیں ہوا کرتے تھے۔ ان کا کبھی سر نہیں دکھتا تھا، آنکھیں کمزور نہیں ہوتی تھی، کمر نہیں جھکتی تھی، وہ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے تھے۔ وہ اپنی عورتوں کو ایک ہی بار میں حاملہ کر دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی نسل تیزی سے پوری دنیا میں پھیل گئی۔ یہ قوم 13 قبائل پر مشتمل تھی۔ قوم نوح کے بعد یہ پہلی قوم تھی جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بت پرستی کی بنیاد رکھی، اور بت پرستی اور طرح طرح کے گناہ میں مبتلا ہو گئی۔ اس قوم کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ انہوں نے اس قوم کو اللہ کی طرف بلایا تو اس قوم نے ان کا مذاق اڑایا اور جھوٹا کہنے لگی اور دشمن بن گئی۔ یہ قوم اس قدر نافرمان ہو گئی کہ ان پر کوئی بھی بات اپنے نبی کی اثر نہ کرتی۔ اس قوم کے 2 بڑے قبائل تھے جن کا نام کلبان اور حلجان تھا۔ ان قبائل کے پاس تمام قوم کی حکمرانی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کی وجہ سے ان میں سے ایک قبیلہ ایمان لے آیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد فرمائی اور ان کی طاقت میں اضافہ فرما دیا۔ ایمان لانے والا قبیلہ حلجان تھا۔ باقی تمام قبائل نے دعوت کو رد کر دیا، اور وہ تمام قبائل ہود علیہ السلام کا مذاق اڑاتے۔ جب وہ ہٹ دھرمی میں حد سے گزر گئے تو ہود علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی کہ اے رب، ان پر اپنا عذاب بھیج۔ اللہ نے دعا قبول کی۔ بارش اور چشموں کا پانی اس قوم پر روک دیا گیا۔ وہ علاقہ جو سرسبز و شاداب تھا خشک ہونے لگا، اور ایک وقت آیا کہ وہاں کھانے کو بھی کچھ نہ بچا۔ ان لوگوں کے مویشی بھوک سے مرنے لگے، اور وہ خود بھی بوند بوند پانی کو ترسنے لگے۔ یہ خشک سالی کا عذاب مسلسل 3 سال تک جاری رہا۔ ہود علیہ السلام نے جب قوم کی یہ حالت دیکھی تو پھر سے ان کو سمجھانے لگے کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، وہ پھر سے باغات کو سرسبز بنا دے گا اور رزق میں کشادگی عطا کر دے گا۔ لیکن وہ قوم ہٹ دھرمی پہ ڈٹی رہی اور کہنے لگی کہ بھلا ہم کیسے اپنے باپ داداؤں کا دین چھوڑ دیں؟ ہمیں تو لگتا ہے تم مجنون ہو، اور ہمارے خداؤں میں سے کسی خدا نے تمہیں دیوانہ کر دیا ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن ہود علیہ السلام اللہ کے حکم سے دعوت دیتے رہے، لیکن قوم آپ کا مذاق بناتی رہی۔ جب ساری قوم خشک سالی والی حالت سے تنگ آ گئی تو اس کا حل سوچنے لگی۔ پہلے قوموں میں یہ بات مشہور تھی، جب ان پر مشکل آتی تو وہ خانہ کعبہ جا کر دعا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی برکت سے ان کی مشکلات حل کر دیتے۔ اس قوم نے بھی ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا کہ وہ خانہ کعبہ میں جا کر دعا کریں
اور اسے خانہ کعبہ کی طرف روانہ کر دیا۔ تقریباً 90 افراد کا لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس وقت مکہ میں قوم عمالقہ کی حکومت تھی اور ان کا سردار جرار بن طارق تھا۔ جرار بن طارق کی بیوی قوم جبارین میں سے تھی، لہٰذا جیسے ہی لشکر مکہ پہنچا تو جرار بن طارق اور اس کی بیوی نے لشکر کو خوش آمدید کہا، خوب اچھی دعوت کی۔ امام تبریزی ارشاد فرماتے ہیں کہ قوم جبارین کا یہ لشکر شراب و حرام میں 1 ماہ تک مبتلا رہا اور جس مقصد کے لیے آئے تھے اس سے غافل رہا اور پیچھے رہ جانے والی قوم کو جیسے فراموش کر بیٹھے۔ تو جرار بن طارق نے اپنی بیوی اور گانا گانے والی عورتوں کے ذریعے سے ان کو ان کا مقصد یاد دلایا، تو وہ خانہ کعبہ گئے اور رو رو کر دعائیں کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد ہی ان کے اوپر بادل کا ایک کالا ٹکڑا آ گیا، جسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے اور اپنے قبیلے کی طرف جانے کی تیاری کرنے لگے۔ جیسے جیسے وہ لوگ اپنے قبیلے کی طرف بڑھتے گئے، یہ بادل بھی ان کے پیچھے چلتے رہے۔ جب وہ قبیلے کے قریب پہنچے اور حضرت ہود علیہ السلام نے بادل دیکھے تو فوراً سمجھ گئے کہ یہ بادل اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب ہے۔ تو ہود علیہ السلام نے ایک بار پھر قوم کو سمجھانا چاہا، پر وہ نہ مانے اور ہود علیہ السلام کا مذاق بنانے لگے اور بادل کو دیکھ کر خوش ہوتے رہے۔ آخر جب قوم نہ مانی تو اللہ کے حکم سے ہود علیہ السلام اس علاقے سے نکل گئے اپنے حواریوں کے ساتھ۔ جیسے ہی ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی علاقے سے باہر نکلے، بادل خوفناک طوفان کی صورت اختیار کر گئے اور ان بادلوں میں اللہ نے گرم ہوا پیدا کی اور 8 دن اور 7 راتیں وہ ہوا چلتی رہی اور ساری قوم جبارین کھجور کے تنوں کی طرح بکھرے پڑے تھے۔ جب ہوا رکی، اس طرح تاریخ کی سب سے طاقتور اور اپنے وقت کی سپر پاور قوم ایک دردناک عذاب کے بعد اپنے انجام کو پہنچی۔ ان کے گھر تباہ کر دیے گئے اور وہ ان میں دفن ہو گئے۔ آج خدائی میں ان کے ڈھانچے عبرت کا نشان ہمیں اللہ کی طاقت کا پتہ دے رہے اور نافرمانی کا انجام بتا رہے ہیں۔